ایمان لائے ہو, جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, یہ متنبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہی سے خطاب ہے, کسی دوسرے سے نہیں. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اب سوچیں یہ کہ جہنم کی آگ سے اپنی آپ کو بچائے گا کیسے انسان, اور اپنی اولاد کو کیسے بچائے گا؟ یہ چیز مسئلہ ہے. اگر اس پر ہم نے غور کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ندائے الہی جو ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکار جو ہے, اس کے اوپر ہم لبیک کہہ رہے ہیں. اور اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جہنم کی آگ سے بچاؤ کوئی صورت نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس پر جو فرشتے ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان کی, اور جہنم کی صفات کی طرف بھی اس کی آیت کے اندر اشارہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس, علی بن ابی طالب اور متعدد صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو فرمان ہیں, جو احکام ہیں, جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں ان کے مطابق عمل کرو. جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ. یہ تم نے اگر کر لیا تو گویا تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے, جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. علی سبیل المثال تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. سب سے پہلا واجب انسان کے اوپر کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. سب سے پہلا واجب ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ ایک مومن کے اوپر جو اپنے کو مومن کہتا ہے, سب سے پہلا واجب اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک اور کفر سے بچائے اور محفوظ رکھے. یہی سب سے پہلا واجب تو ہے. سب سے پہلا واجب انسان کے اوپر کیا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور کفر سے محفوظ رکھے, ورنہ اس کا ایمان کسی کام آنے والا ہے. مومن ہونے کے باوجود بھی اگر مشرک ہے تو اس کا یہ ایمان کسی کام آئے گا؟ کسی کام نہیں آئے گا. ضروری یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو کس سے محفوظ رکھے؟ شرک سے محفوظ رکھے. اس لیے کہ شرک وہ پہلی برائی ہے, پہلی برائی ہے جو انسان کو جہنم کے اندر ہمیشہ جہنم میں لے جانے رکھنے والی ہے. جس کے اندر شرک پایا گیا وہ جہنم کی آگ سے کبھی نجات نہیں پاتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں. اس لیے جس شخص کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے, سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر آپ غور کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب بنو عبد مناف کو, بنو ہاشم کو, بنو المطلب کو, حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اکٹھا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو پکارا اور خاص کر کے لوگوں کو پکارا, اے لوگ کعب بن لؤی کی اولاد, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ہاشم کی اولاد, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے عبد المطلب کی اولاد, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حتیٰ کہ آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس لیے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. یہ پہلی دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ پہلی دعوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ورنہ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ مدینہ منورہ جب تشریف لے آئے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا خطبہ جو مدینہ منورہ کے اندر ہوا ہے, البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن البدایہ والنہایہ میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا خطبہ دیا مدینہ منورہ میں، تو اس کے اندر بھی لمبا خطبہ ہے. آخر میں آپ نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا 2 حصوں میں سے 1 حصہ ہی دے کر کے کیوں نہ ہو. آپ کا پہلا خطبہ تھا مدینہ منورہ کے اندر. اور آپ اسی پر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ لوگوں کو کثرت سے متنبہ کرتے رہے. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ ایک بار آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا انذرتکم النار انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے متنبہ کر رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مطلب بات اسی طرف نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں آپ کو کہا وہ کیا چیز ہے؟ شرک ہے. تو سب سے پہلی چیز جس واجب کے اوپر عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، توحید کے اوپر عمل، اور جس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے. شرک اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، بات معمولی سی ہے، بات چھوٹی سی ہے، لیکن غور کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر غور کیا اور سوچا کہ شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں اپنے کو پکے مولوی سمجھتے ہیں، اپنے کو پکے عالم سمجھتے ہیں، اپنے کو پکا مسلمان سمجھتا ہے، لیکن کفر کے اندر پڑا ہوا ہے، کفر کے اندر ملوث ہے. وہ کس طریقے سے؟ مسلمانوں کے خلاف کافروں سے ساز باز کیے ہوئے. یہ ایک ولا اور برا کا معاملہ ہے، ولا اور برا کا معاملہ. دوسری جگہ نہ جائیے، عمومی طور بلکہ سارے لوگ ہمارے یہاں ہندوستانی ہیں، ذرا غور کریں کہ ایک مسلمان لیڈر کھڑا ہوتا ہے، 4-6 مسلمان مل کر کے اس کے مقابلے میں ایک ہندو لیڈر کو کھڑا کرتے ہیں. واللہ سری شریعت کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ یہ کیا حکم رکھتا ہے، یہ چیز کیا حکم رکھتی ہے کہ تم نے دوستی کی، تم نے موالات کی ایک مسلمان کے مقابلے میں، نام کا مسلمان ہی کیوں نہیں صحیح، لیکن اسے امید ہے کہ اسے متنبہ کیا گیا دین کی طرف پلٹے گا. ایک کافر کے ساتھ تم نے ساز بات کی اور اسے جتایا جا کر کے. واللہ ابھی آج ایک شخص نے مجھ سے بتایا، دوسروں کو چھوڑ آج بتایا ہے، ایسی ساز بات کافروں سے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے کہ عقل حیران ہے کہ کہاں چلی گئی مسلمانوں کی عقل. تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کہیں مسلمان اللہ کا نام لیتے ہوئے، اور ایک صاحب شاید یہاں پر موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک ہندو کو جتایا، ہندو ان کے سروں پر بیٹھا ہے، وہ یہ نعرہ تکبیر بلند کرے اور جیسی کا نام بول رہا ہے. یہ کفر نہیں، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ آج دوسری جماعت والوں کے اوپر کھلے عام حکم لگ جایا کرتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، لیکن ایسے لوگ، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کفر اور شرک کا حکم لگنے کے کیا اصول ہے انہیں نہیں معلوم. کب کسی کے اوپر شرک کا حکم لگے گا؟ ہر آدمی جس سے شرک صادر ہو جائے وہ مشرک نہیں ہو جاتا، ہر آدمی جس سے کفر صادر ہو جائے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، ہر آدمی جس سے ایک بار جھوٹ نکل جائے اسے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک آدمی جو ایک بار شراب پی لے اسے ملعون نہیں قرار دیا جا سکتا، ہر ایک آدمی جس سے ایک بار غلطی سے زنا ہو جائے اس کے اوپر مستقل زنا ہونے کو، زانی ہونے کو نہیں لگایا جا سکتا. تو بات دوسری طرف عرض میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں اور آپ کو بچانا